السلام علیکم، میں ہوں احمد بلال محبوب۔ آج دو مقبول ٹاک شوز کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے انٹرسٹنگ نکات اٹھائے گئے اور اٹھانے والے ماہر صحافی بھی تھے، تجزیہ کار بھی تھے اور کچھ قانونی ماہرین بھی تھے، اور وہ ایسے نکات ہیں، اتنے اہم نکات ہیں کہ ان کے اوپر غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر کامنٹ کر دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو اس وقت مرکز میں آئے گی، وہ آئندہ آنے والے انتخابات کی تاریخ پر بہت سنجیدگی سے اثر انداز ہو سکتی ہے، یعنی اس کا بہت گہرا امپیکٹ ہوگا کہ انتخابات کی تاریخ کیا ہوگی، اور کیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی اسی وقت وہ بتا سکیں گے جو تجزیہ کار تھے کہتے ہوئے، جب وہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کا نام جان لیں گے، کیونکہ وہ اتنا امپیکٹ ہوتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ان کے مطابق، جس کی وجہ سے کہ انتخابات کی تاریخ بدل بھی سکتی ہے، اور تاریخ کیا ہوگی یہ بھی وہ تعین کر سکتے ہیں۔ یہ غالباً غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، قانون اگر توڑ دیا جائے اور آئین کو توڑ دیا جائے اور آئین اور قانون سے ماورا کوئی کام کیے جائیں، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور اس کی کوئی آپ اس کے بارے میں کچھ پروڈکٹ نہیں کر سکتے، وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم تو یہاں بات یہ کر رہے ہیں کہ ریفرنس قانون اور آئین ہے، تو آئین کے مطابق کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کو طے کر سکے، یا انتخابات کی تاریخ کو تبدیل کر سکے، یا انتخابات کی تاریخ کے متعلق فیصلے کے اوپر اثر انداز بھی ہو سکے۔ دیکھیے، یہ میرے پاس الیکشنز ایکٹ 2017 کا سیکشن 230 ہے۔ یہ سیکشن 230 کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں تمام تفصیلات پیش کرتا ہے، اور اس کے اندر اس کا پہلا جو حصہ ہے 231 کا، یعنی سیکشن 230 کی ذیلی شق 1 کا، اس کے اندر 4 فنکشنز بتائے ہوئے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے۔ ایک انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ شیل perform the functions to attend to day matters which are necessary to run the affairs of the government، یعنی روزمرہ کے جو معمول کے کام ہیں وہ نپٹائے گی۔ دوسرا، assist the commission، الیکشن کمیشن، assist the commission to hold elections in accordance with law، یعنی اس کا دوسرا بڑا کام یہ ہوگا کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرے، ان کو اسسٹ کرے، ان کی مدد کرے، تاکہ قانون کے مطابق انتخابات کا انعقاد ہو سکے۔ تیسری بات، اور یہ نیگیٹو سی بات ہے، اس کے بارے میں یہ اس کے اختیارات نہیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ ہدایت ہے اس تیسری چیز کے بارے میں، ریسٹرکٹ اٹ سیلف ٹو ایکٹیویٹیز دیٹ آر آف روٹین، نان کنٹروورشل اینڈ ارجنٹ ان دی پبلک انٹرسٹ اینڈ ریورسبل بائی دی فیوچر گورنمنٹ الیکٹڈ آفٹر دی الیکشنز۔ یعنی یہ ان کو بتا رہی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ کام روٹین کے صرف کام کرنے چاہیے، جو غیر متنازع ہوں، جو بہت ہنگامی نوعیت کے ہوں، ارجنٹ نوعیت کے ہوں، اور جو پبلک انٹرسٹ پہ ہوں، اور جس کو بعد میں آنے والی حکومت ریورس چاہے تو کر سکے، تو ان کو اس کے علاوہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، ٹو بی امپارشل ٹو ایوری پرسن اینڈ پولیٹیکل پارٹی۔ یہ 4 اس کے اختیارات بتائے گئے ہیں، ان میں انتخابات کی تاریخ پر اثر انداز ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ میرے خیال میں ایک غلط فہمی ہے جو دور کر لینی چاہیے۔ خواہ کوئی بھی شخص وزیر اعظم، کیئر ٹیکر وزیر اعظم بن جائے، وہ کتنا ہی با اختیار کیوں نہ ہو، کتنا ہی اسمارٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے نہ وہ انتخابات کی تاریخ طے کر سکتا ہے، نہ انتخابات کی تاریخ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ انتخابات کو وہ چاہے تو کروائے اور چاہے تو نہ کروائے، یہ بھی درست نہیں ہے، تو یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے۔ اب جو دوسری بات ہے، وہ ایک ماہر قانون نے بیٹھے ہوئے کی، اور میں بہت حیران ہوا کہ انہوں نے یہ بات کہی، لیکن اس کی بھی تردید اور اس کی بھی وضاحت بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ حکومت اس لیے پرانے سینسس پہ انتخابات کرانا چاہ رہی ہے کیونکہ ابھی بہت سے نئے ووٹرز، جوان ووٹرز ووٹر لسٹ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کی بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ حکومت کے خلاف ووٹ دے گی آنے والے انتخابات میں۔ اس لیے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ لوگ ووٹ نہ دے سکیں، اس لیے وہ پرانی سینسس کے اوپر جا رہی ہے۔ اس کی وضاحت بے حد ضروری ہے
کہ ووٹر لسٹ کا سینسس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایبسلیوٹلی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ووٹر لسٹ ایک الگ سے ایک انڈیپینڈنٹ کام ہے، وہ الیکشن کمیشن کرتا ہے، وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہ اس کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ اور اب اس نے آخر میں تاریخ دی ہوئی ہے 20 جولائی کی، کہ 20 جولائی تک، پہلے یہ 13 جولائی تھی، پھر اس کو ابھی انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے 20 جولائی تک، کہ جو لوگ اپنے نام درست کرانا چاہیں، درج کرانا چاہیں، ان کا نام نہیں موجود ہے، وہ اس کے اندر ایڈ کرانا چاہیں تو وہ اس تاریخ تک کروا سکتے ہیں۔ اور 20 جولائی کے بعد پھر اس کی ایک فہرست، اس کی ووٹرز لسٹ جو ہے اس کے اعداد و شمار جاری کر دیے جائیں گے۔ ابھی حال ہی میں بھی جاری کیے گئے ہیں، لیکن 20 جولائی کے بعد پھر جاری کر دیے جائیں گے۔ اور وہ تمام لوگ جو 20 جولائی تک 18 سال کے ہوں گے، رجسٹر ہو جائیں گے ووٹر کی حیثیت سے، ارسپیکٹو کہ کون سی سینسس استعمال ہوتی ہے، اس سے قطع نظر وہ تمام لوگ آئندہ انتخابات میں ووٹ دے سکیں گے، ووٹ دیں گے، وہ لیجیٹیمیٹ رجسٹرڈ ووٹرز ہوں گے۔ لہٰذا اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کی سینسس کون سی استعمال ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو، بلکہ میں یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ 20 جولائی بہت قریب ہے۔ تمام لوگ جن کے اندراجات یا تو درست نہیں ہیں یا جن کا ووٹ پہلے درج نہیں ہے، وہ اس دوران میں 20 جولائی تک اپنے ووٹ کا اندراج کرا لیں، اور اس کی اگر کوئی درستگی کروانی ہے تو وہ کروا لیں، کیونکہ جب یہ کروا لیں گے تو اس کے بعد پھر ان کو پورا حق ہوگا کہ آنے والے انتخابات پہ جس کو چاہیں آزادانہ وہ ووٹ دے سکیں۔ بہت شکریہ۔